शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HM लेक्चर से मिसेस हफ्सा गफ़ार एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को शौक़ से देख रहे होंगे। अगर तो आज आप हमारा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लिंक दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको हड़प्पा शहर की तारीख़ के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो साहिवाल से मगरिब की जानिब तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर और चीचावतनी से तकरीबन 20-22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। एक कदीम शहर है। हड़ पंजाबी में सैलाब को कहते हैं और हड़ पै गया यानी कि सैलाब आ गया। और दूसरी है कि हड़ रोपा यानी कि जिसका मतलब है तबाहशुदा शहर। इन दोनों से कहते हैं कि शहर का नाम हड़प्पा पड़ा। आइए इसकी तारीख़ का जायज़ा लेते हैं कि इसमें जो लोग आबाद थे वो कैसे रहते थे। कहा जाता है कि उस दौर में बाकायदा वो लोग यानी जदीद तरीक़ों के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते थे। बड़े नफासत पसंद थे, बड़े सिविलाइज्ड महज़ब लोग थे और बाकायदा तिजारत करते थे। चीज़ों का लेन देन होता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आपस में उनके, और दरियाओं से जो कश्तियों के ज़रिए से, नहरों से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो भारी सामान होता था वो इस तरह से उनकी तिजारत होती थी, लेके जाते थे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में तफसील के साथ। यहाँ के बाशिंदे ताजर और ज़राअत पेशा थे, जबकि हुनरमंद अफराद की भी कोई कमी नहीं थी। कदीम हड़प्पा के आसार तकरीबन 165 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं, जिनकी दरियाफ्त हादसाती तौर पर 1890 में उस वक्त हुई जब लाहौर से मुल्तान रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे ट्रैक के लिए ईंटों की सप्लाई देने वाले ठेकेदार ने हड़प्पा में ईंटों की कान दरियाफ्त की हुई थी और यहाँ से ईंटें लाकर रेलवे लाइन की तामीर में लगाई जाती रहीं। और जब बाज़ अफसरों ने ईंटों की मखसूस साख्त को देखा और तहकीक की तो 1920 में जाकर पता चला कि ये ईंटें हड़प्पा के कदीम शहर की थीं। चुनाचे 1920 में इस इलाके को हुकूमती तहवील में ले लिया गया, मगर तब तक कदीम तारीख़ का ये जदीद शहर उजड़ चुका था। और जब उस वक्त की हुकूमत ने यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया तो नामुनासिब हालात की वजह से यहाँ से मिलने वाले नवादरात की हिफाजत ना हो सकी। तो फिर 1921 से पहले तो ये पता ही नहीं था कि ये इलाका क्या है, कब से है, क्यों है। और जब अंग्रेज़ के स्पुर्दगी में आया, उन्होंने इसकी खुदाई करवाई तो वो हैरान रह गए कि इसके नीचे तो एक पूरा शहर आबाद है। और खुदाई के बाद पता चलता है कि इस शहर को 4 या 5 हिस्सों में या टाउन्स में कह लें कि तकसीम किया गया था। और ये जो बड़े बड़े आपको उसमें टीले से नज़र आएंगे अगर आप इत्फाक को वहाँ जाएं तो उनको, जिनको पंजाबी में तो वहाँ लोग टिब्बा कहते हैं और इंग्लिश में उसको माउंड कहा जाता है। तो उनके गिर्द एक बड़ी बड़ी फसीलें थीं, 25 से 30 फुट चौड़ी और 55 से 60 फुट तक वो उनकी लंबाई थी, उनकी सेफ्टी थी। इसी तरह जो ये लोग बताते हैं कि आबादी के जो चारों तरफ जो आबादी थी, उनके आबादी के दरमियान में, दोनों तरफ आबादी, दरमियान में एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था। और उस कुएं से ज़ाहिर बात है फिर लोग अपनी पानी की जो भी ज़रूरत है पूरी करते होंगे। इसके अलावा उसके साथ साथ बाग भी बने हुए थे, बागबानी का भी पता चलता है कि उस दौर में था सिलसिला। तो अगर खुदाई करके जो चीज़ सबसे ज़्यादा तादाद में मिली वो तो थी ईंटें, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था लेक्चर के शुरू में कि वो ट्रेनों जब रेलवे ट्रैक बना तो ईंटें फिर ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर ली गई वहाँ पे। तो उसके अलावा वहाँ पर ना डिस्पोजेबल ग्लास मिले,
جسے وہ لوگ گوبلٹ کہتے ہیں ہم. اور وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ نا پانی پی کے نا ان گلاسز میں ان کو ضائع کر دیتے تھے یا توڑ دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے. اس سے آپ ان کی تہذیب، ان کا سلیقہ اور ان کے اندر کس قدر یعنی کہ یہ کہہ لیں نفاست تھی، کتنے وہ نفاست پسند لوگ تھے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ یوز کریں گے یا ایک اگر کوئی یوز کرتا تھا تو دوسرا اس کا گلاس یوز نہیں کرتا تھا تاکہ جرمز یا جو جراثیم ہے وہ دوسرے کو منتقل نہ ہوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر سویلائزڈ تھے، کس قدر مہذب تھے، کتنے ماڈرن تھے. دیکھیں دنیا جب ابھی کھانے کی تلاش میں لگی ہوئی تھی تو یہ لوگ اس وقت اپنے گھر، اپنی سڑکیں پختہ کر رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں اور محل بنا رہے ہیں، اور ایک ماڈرن کلچر نظر آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہڑپا اس کو موجودہ دور کا یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ نیو یارک، جو موجودہ دور کا نیو یارک ہے نا، تو اس کو وہ کہا جاتا تھا کہ سب سے ایک پرانی تہذیب لیکن بہت زیادہ ماڈرن تہذیب. تمام ان کے اندر شاپنگ کا بھی وہاں نظر آتا ہے کہ بازار ہوا کرتے تھے، مارکیٹیں تھیں، وہ لوگ اسٹال لگاتے تھے، میلے ہوا کرتے تھے، میلوں میں رقص ہوا کرتا تھا، ناچ. کیونکہ جو ان کی مورتی اگر آپ دیکھیں نا، اس مورتی کو وہ ایسے شیپ دی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ناچنے سے بھی آشنا تھے، ناچتے تھے. یعنی مورتی کی جس طرح سے وہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ مورتی تو ایک سیمپل کے طور پہ بنائی گئی، یہ وہ تو نہیں ہے جو اس کے میوزیم میں رکھی ہے. یہ میوزیم کی بلڈنگ بھی 1926 میں بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر 1967 میں دوسرے ساتھ جو پورا جو بلڈنگ بنی ہے 1967 میں بنائی گئی تھی. تو وہ ایک فرضی سی مورتی بنا کے صرف بتانا تھا مقصد کہ اس دور میں خواتین جو زیورات استعمال کرتی تھیں، وہ ہار پہنتی تھیں، جو وہ بیڈز استعمال کرتی تھیں، چوڑیاں اور انگوٹھی اور کانٹے، وہ سارے اس مورتی کو پہنائے گئے ہیں تاکہ اس دور کی خواتین کی بتایا جا سکے کہ وہ کیسے زیور استعمال کرتی تھیں. پھر یہ جو اپنی مورتیاں یہ خود تراشتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگوں کا مذہب جو تھا یہ ہندو مت تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور خود یہ مورتیاں یہ لوگ ان کو خود تراشتے تھے. اور اگر 5000 سال پہلے جائیں تو پہلے یہ قوم مہر گڑھ میں آباد تھی. مہر گڑھ تباہ ہوتا ہے تو یہ سندھ میں جو ایک کوٹ ڈجی جگہ ہے، پھر یہ وہاں آ کر آباد ہوتے ہیں. پھر وہاں سے یہ پھر ہڑپا اور موہنجو دڑو میں آ کر آباد ہوتے ہیں. موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے آثار آپس میں ملتے ہیں، یعنی ان دونوں کا آپس میں ان کے طرز تعمیر ان کے جیسے تھے، ان کا آپس میں لین دین تھا، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں تجارت تھی، اور بہت چیزیں ان کی سملر ملتی ہیں، ایک جیسی ہیں. ماہرین آثار قدیمہ نے جب دونوں تاریخوں کا دونوں کے جب وہ بتاتے ہیں کہ ان کی تہذیبیں تقریباً ایک جتنی ہی پرانی ہیں. اسی طرح جس طرح ان کے یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہندو مذہب میں تو مردے کو وہ جلا دیتے ہیں نا، اس کی چتائیں. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نا اپنے مردوں کو نا جب یعنی کوئی مر جاتا تھا تو اس کو دور اس کی ڈیڈ باڈی کو جنگل میں پھینکایا کرتے تھے، اور وہاں سے یہ لوگ جب اس کو جانور اس کا گوشت اچھی طرح سے نوچ لیتے تھے، صرف اس کا اسکیلٹن رہ جاتا تھا، ہڈیاں رہ جاتی تھیں، تو یہ اس کو پھر اٹھا لاتے تھے اور اس کو ایک بڑے سے جو مٹکوں میں ڈال کے نا اس کی ہڈیوں کو، تو پھر اس کو یہ دفنا دیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنا دیتے تھے، لیکن ساتھ ان کی ساری ضرورت کی چیزیں بھی ساتھ ہی قبر میں رکھ دیتے تھے. ان کا یہ نظریہ تھا، یہ ان کا ایک خیال تھا کہ جس طرح زندہ انسان کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس طرح مردہ جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے سڑھانے میں ساری وہ چیزیں ضرورت کی اس کی رکھ کے تو اس کو دفنا دیا کرتے. اسی طرح جو نور شاہ بخاری یہاں پہ جو قبر ہے ان کی آپ دیکھیں نا کہ وہ بہت لمبائی میں بڑی قبر ہے. دیکھیں اگر اس کی کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی اگر وہ واقعی کسی انسان کی ہوتی تو اس کی نسل سے کوئی نہ کوئی تو اتنا لمبا انسان ہوتا کہ جو 9 فٹ لمبا ہوتا. ہمیں تو پوری برے صغیر کی تاریخ میں ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا کہ جس کا قد 9 فٹ سے بھی لمبا ہو. تو وہ ایک عارضی ایک نا بنائی گئی ہے ویسے ہی اس طرح ایک ماڈل کے طور پہ کہ آنے والے لوگوں کو کے لیے کہ وہ اس کو دیکھیں. اس کے 2-3 اس کے پیچھے وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ تو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ اس قبر کے پیچھے کیا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جب کٹھے مر گئے تو ان کی اجتماعی قبر بنا دی گئی، ان کو اکٹھے دفنا دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ کوئی آدمی تھا لمبا لیکن اس کی جو باقی ساری چیزیں وغیرہ بھی اس کے ساتھ دفنا دی، تو اس وجہ سے یعنی جو بھی اس کے تھے نا چیزیں وغیرہ، اس وجہ سے یہ قبر کی لمبائی زیادہ ہو گئی. اور کچھ کہتے ہیں کہ ویسے ہی لوگوں نے ماڈل کے طور پہ
اس کو بنایا تھا کہ آنے والے لوگ جب اس کو دیکھیں تو عقیدت کریں، اس کو ایک سمبل کے طور پہ یاد رکھیں گے، اس لیے بنا دیا گیا۔ تو باقی حقیقت اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی 9 فٹ لمبے کسی انسان کی قبر ہے، ہوتی تو پھر اس کے کہیں نہ کہیں ان کی پھر نسل کے کوئی نہ کوئی اتنا لمبا بندہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تاریخ اس کی جو ہے نا وہ اس کی تباہی کی جو تاریخ ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی کہ یہ کیونکہ دریائے راوی کے کنارے آباد تھا تو راوی نے اس کو تباہ کر دیا، کوئی سیلاب آیا اور اس سے اس کی تباہی ہو گئی۔ دوسری رائے ہے کہ آریائی جو تھے نا، آرینز جو تھے، یہ ایرینز بڑے جگرالو جنگجو قوم تھی، انہوں نے آ کے ان کو سب کو ان سے لڑائی کی اور ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ اگر آریاؤں نے ان سے آ کے لڑائی کی ہے تو کوئی جنگی ہتھیار تو ملتے ہیں نا، کہ جب لڑائی ہوتی ہے دو قوموں میں تو کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی اتنے زیادہ تعداد میں جنگی ہتھیار بھی ملتے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لڑائی کر کے ان کو مار دیا ہے اور یہ قوم ساری تباہ ہو گئی اور پھر ان کی نسل میں سے کوئی بھی نہ بچا، کوئی نہ کوئی تو بچتا نا۔ تو یہ بات بھی کوئی اتنی، اس میں بھی اتنی کوئی حقیقت نہیں لگتی۔ اور ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ راوی کا ظاہر پہلے رخ جو تھا اور تھا، پھر راوی کا رخ جب مڑ گیا اور خشک اس سائڈ پہ یعنی خشکی ہو گئی اور یہ لوگ پھر کیونکہ راوی کے کنارے آباد تھے تو اس وجہ سے یہ لوگ پھر ان کی نسل ختم ہو گئی اور کوئی وبائی مرض پھوٹا، وبائی بیماری پھوٹی اور اس وبائی مرض کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے یہ لوگ ختم ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ بہرحال مختلف انہیں کے اوپینین ہیں، تو کتنی اس میں حقیقت ہے یہ تو پھر اللہ ہی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی مصدقہ جو ہے نا ماہر آثار قدیمہ، ماہرین نہیں بتا سکتے ابھی تک کہ کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے۔ شہر کی جب اس کی 10-12 فٹ اس کی کھدائی کی گئی تو ایسی انہیں کی قبریں ملیں کہ جس میں جو مردے تھے ان کے ساتھ ان کے سڑھانے میں خوبصورت چیزیں رکھ دی گئیں، کہ جیسا میں نے بھی ذکر کیا کہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نا بڑے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ جاتے تھے، جب اپنے مردے کا وہ لینے جاتے تھے نا، جب وہ جنگل میں اس کی باڈی پھینک آتے تھے تو بڑے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ناچتے گاتے یہ لوگ جا کے تو اس کو لے کے آیا کرتے تھے، اس کے جو باقیات جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ہمیں باغبانی کا، یہ لوگ ماہی گیری میں بھی یعنی یہ لوگ ان کا پیشہ تھا، زراعت کا بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور ان کے ٹائم میں نا ہمیں کہتے ہیں کہ سنسکرت زبان تھی، لیکن آج کل کوئی بھی ابھی تک اس زبان کو پڑھ نہیں سکا جو ان کی دیواروں پر، ان کی جو اسٹیمپ جو سیل جو ہوتی ہے نا ان کے اوپر جو زبانیں لکھی گئی ہیں، جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ ابھی تک کوئی اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکا یعنی وہ زبان کا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ لکھنے پڑھنے سے بھی آشنا تھے۔ اس کے علاوہ نا جو یونیکارن ایک جانور ہے جو ایک سینگ والا جس طرح بیل سا ہوتا ہے، وہ والے ان کی تصویریں ملی ہیں جو سیل کے اوپر، اور جو بیل نما جانور ہے ان کی تصویریں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں نا یہ لوگ گائے، بھینس، بکریاں اور ریبٹ، خرگوش وغیرہ اور اونٹ بھی اور اس طرح کے جانور وغیرہ کے وہاں پہ تصویریں ملتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی یہ لوگ یہ جانور رکھتے تھے، یہ جانور ہوا کرتے تھے۔ تو خطاطی کا بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ جس طرح دیواروں پہ تحریریں لکھی ہیں ملی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ فن خطاطی سے بھی اور مصوری سے بھی یہ لوگ اس کے بھی دل دادا تھے یہ لوگ۔ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو حکمران ہوا کرتا تھا وہ بڑا ظالم ہوتا تھا، غریبوں پر بڑا ظلم کرتا تھا، بڑی اس نے یعنی کہ ظالم حکمران ہونے کی وجہ سے یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اس زمین کو الٹا دیا گیا۔ اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جب ان کی کھدائی کی گئی اس علاقے کی تو جو چھتیں تھیں ان زمین کی طرف تھیں اور جو بنیادیں تھیں وہ اوپر کی طرف تھیں۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ حکمران جو تھا وہ جو نئی نویلی دلہن ہوتی تھی، شادی شدہ جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی اس کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک بھانجی کا نمبر آ گیا اور اس نے بدعا دے دی، یعنی نمبر دوسری کا تھا آ گیا بھانجی کا، اس نے کہتے ہیں کہ بدعا دی تھی۔ یہ اگر آپ ان کی پرانی کتابیں دیکھیں نا تو اس میں بھی اس کے کہیں نہ کہیں حوالے ملتے ہیں کہ راجکماری کی بدعا سے یہ شہر غرق ہو گیا یا کچھ اس طرح سے یعنی کہ ملتی ہیں۔ لیکن جو ماہر جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں نا آرکیولوجسٹ، وہ ان چیزوں کو پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، بنی بنائی ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ عورت نے بدعا دی اور پورا شہر جو ہے وہ غرق ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا، اور
वगैरह, इस तरह से बहुत सारी इस तरह की ना अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग सुनाते हैं, लेकिन उनमें कोई हकीकत नहीं है। तो वो हड़प्पा कहाँ है? दरअसल वो हड़प्पा लाहौर से मुल्तान जाने वाली बरास्ता साहिवाल जाने वाली ट्रेन की पटरी तले दफन है। अंग्रेज़ों ने जब ये रेलवे लाइन तामीर की तो मुकामी ठेकेदारों ने हड़प्पा के खंडरों में बेकार पड़ी हुई लाखों ईंटों को खोदकर इन्हें बैलगाड़ियों पर लाद कर ट्रेन की पटरी तले बिछा दिया। यानी ये कैसा मुआवजा है कि इंसान अपनी ताज़ा तरीन ऐजाद रेलगाड़ी की पटरी की बुनियाद कदीम तरीन तहजीब की ईंटों पर रखता है। चुनाचे जब कभी आप लाहौर से साहिवाल की जानिब ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो जान लीजिए कि हड़प्पा की कदीम ईंटों पर सफ़र करते हैं। इंजन की छिक छिक के साथ अगर धक धक की आवाज़ आती है तो ये इन हड़प्पा की ईंटों के दिल हैं जो अब तक धड़कते हैं। बकौल मजीद अमजद, मेरा दिल है या शहर म्यूनख है, मेरा दिल है या शहर म्यूनख है, बर्फ़ गिरती है साज बजते हैं। इसकी खुदाई 1920-21 में शुरू होती है अंग्रेज़ों के दौर में, और ये तकरीबन 1934 तक ये होती रही। और माहिरीन का कहना है कि खुदाई के दौरान उनको ऐसे घर मिले, ऐसी इमारत यानी जो कदीम इमारत मिली, उनमें एक मस्जिद भी मिली है जिसे रेत से निकाला गया। ताहम मस्जिद अब भी शानदार है और आने वाले सियाह ये मस्जिद ज़रूर देखते हैं। मस्जिद को जिस तर्ज़ तामीर से तामीर किया गया है उससे मालूम होता है कि मुग़ल दौर में ये तामीर करवाई गई थी। इसके अलावा हड़प्पा के करीब एक कब्रिस्तान भी है और वहाँ पर एक मज़ार भी मिलता है जहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं। अजायब घर जो है इसमें चीज़ें महफूज हैं, क्योंकि पहले नवादरात जो थे वो तब जब तक यह सारा नहीं पता चला था तो काफ़ी चोरी हो गए थे। अब उस पर बहुत ज़्यादा सख्त निगरानी है, उस पर बाकायदा CCTV कैमरा लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं ताकि जितने भी जो नायाब नवादरात हैं, कदीम नवादरात हैं जिसमें इंसानी ढांचा है, मिट्टी के बर्तन, मटके हैं, मूर्तियाँ हैं, सियाहों की तवज्जो का मरकज़ तो हैं, लेकिन अब ये ना हो कि इसको कोई चुरा ले, इसलिए सख्त इंतज़ामात हैं, CCTV कैमरे लगे हैं। कहा जाता है कि आबादी तकरीबन 40,000 के करीब हुआ करती थी उस वक्त यहाँ की।